السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے یا روزہ رکھا اور بغیر شرعی عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جو آدمی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس سے اہل علم نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ کوئی مسلمان پا لیتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور وہ رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھنا اس کے اوپر شریعت میں فرض ہے۔ البتہ ایک ایسا آدمی جو بیمار پڑ گیا تو رمضان کے دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے گا، بعد میں اس کی قضا دے گا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو سفر میں ہے، سفر بڑا پرمشقت ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، سفر کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا وہ کرے گا۔ ایک ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے اور اس کے بچے کے تعلق سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہ عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں یا تو قضا کرے یا وہ فدیہ دے دے۔ اسی طرح سے ایک ایسا آدمی جو سخت بیمار ہے اور اس کی جو بیماری ہے وہ مستقل ہے، وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں تک کہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسا آدمی اپنی زندگی میں روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک ایسا سخت بوڑھا آدمی جو بوڑھا کھوسٹ ہو چکا ہے، وہ آدمی بھی روزہ نہیں رکھے گا اور ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اگر رمضان کے مہینے کو پا لیں تو روزہ رکھنا ان کے اوپر ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسا آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہے، رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے، یا رمضان کے دنوں میں سے کسی بھی دن میں اس نے روزہ رکھا اور بغیر عذر کے اس نے روزے کو توڑ دیا، تو ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الزواجر، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 429 پہ انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی اگر رمضان کے ایام میں سے کسی بھی دن میں بغیر عذر کے وہ روزے کو توڑ دیتا ہے یا رمضان کے دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھتا ہے بغیر عذر کے، تو وہ آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس بات کو جس دلیل سے واضح اور ثابت کیا ہے اس میں سے ایک دلیل ہے مسند ابی یعلا کی روایت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے اور کوئی بھی آدمی ان 3 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہوئے اس کو چھوڑتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس میں پہلا شہادتین اور دوسرا نمازوں کا قائم کرنا، اگر اس کا انکار کرتا ہے اور نہیں پڑھتا ہے اس کا قتل کرنا جائز ہے، اور تیسرا جو ہے وہ روزہ رکھنا۔ سامعین کرام، ہمارے سامنے صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1935 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً معلقاً روایت موجود ہے
مرفوعاً روایت ہے لیکن معلق ہے، انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور بغیر کسی عذر کے یا کسی مرض کے وہ ایک دن کا روزہ چھوڑتا ہے تو وہ پوری زندگی بھی اگر اس کی قضا کرے گا تو اس کے قضا کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، قضا کرے گا، پوری عمر بھی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے ایک روزے کے چھوڑنے کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور آدمی جس کے بارے میں سوال میں یہ پوچھا گیا کہ اس نے رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھا لیکن بغیر عذر کے اگر اس نے روزہ توڑا، اس کا بھیانک انجام بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح الترغیب الترہیب، حدیث نمبر 1005۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو آدمی آئے اور ان دونوں نے مجھ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہا کہ چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تو ان دونوں آدمی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور اس کے بعد ان دونوں نے دونوں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پہاڑ کے بالکل اوپر ٹاپ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بڑی ہی دردناک اور کربناک چیخ و پکار کی آواز آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کے چیخنے چلانے کی آواز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پیروں سے باندھ کر کے لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیڑ دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں سے خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے دنوں میں روزہ تو رکھا لیکن بغیر عذر کے وقت سے پہلے ان لوگوں نے روزے کو توڑ دیا۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جو سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھا اور روزہ رکھنے کے باوجود وقت سے پہلے انہوں نے روزے کو توڑ دیا، ان کے لیے یہ سخت ترین عذاب ہے۔ اور ایک آدمی بالکل تند و مند ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، آپ اپنے علاقوں کے اندر دیکھیں گے ٹوپی بھی چڑھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے باوجود فجر کے بعد سے چائے خانے میں جا کر کے چائے پیتے ہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے، یہ کیسی حدیث ہے؟ مسلمان ہونے کے بڑے بڑے دعوے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو عذاب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے روزہ رکھا اور ٹائم سے پہلے ختم کر دیا، لیکن جو آدمی تند و مند ہے، تندرست ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا اسی سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نوازے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔